جلدی سے جلدی اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کے سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ قرآن کریم کی 30ویں پارے کی سورہ فجر کی ابتدائی آیتیں ہیں، جس میں اللہ رب العالمین وقت فجر کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن قسم اس کی عظمت بتانے کے لیے اللہ رب العالمین کھاتے ہیں۔ بندوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائیں، جیسے ماں کی قسم، آپ کی قسم، میری قسم، تیری قسم، یہ اس طرح کھانا ناجائز ہے۔ صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اور جہاں تک ہو سکے قسمیں نہ کھائی جائیں۔ ایک مسلمان بغیر قسم کی بھی سچا ہوتا ہے اور سچ بات کہتا ہے، یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں مسجد میں ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم باہر جھوٹ بولتے ہیں یا بول سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ باہر ہو، گھر میں ہو یا بازار میں ہو، وہ اگر بات کہے تو لوگ کہیں کہ ہاں آپ سچ بولتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد میں کہہ رہے ہیں اس لیے سچ کہہ رہے ہیں۔ ہر جگہ سچ بات کہی جائے۔ قسم صرف اللہ کی کھائی جائے۔ ہاں اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی چیز کی بھی قسم کھا دے گا تو وہ قسم تو ہوگی لیکن گنہگار ہوگا۔ وقت فجر کی قسم کھانے میں فجر کی عظمت بتانی مقصود ہے۔ قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ بتایا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت کا قرآن بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ اس وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ دن رات کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ایک وقت کے آتے ہیں دوسرے کے وقت کے جاتے ہیں۔ اس کی مثال اگر سمجھنا چاہیں تو اس طرح دے سکتے ہیں، اسکول اور کالجز میں ایک سیشن ہوتا ہے، پہلی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک، اور دوسرا ہوتا ہے 11ویں 12ویں پھر اوپر دوسرے شعبے ہوتے ہیں۔ تو پہلی سے 8ویں 10ویں تک کلاسوں کے اوقات صبح 7 ساڑھے 7 سے 11 ساڑھے 10 تک رہتے ہیں، اور پھر 11:45 سے دوسری کلاس شروع ہوتی ہے۔ تو جن بچوں کی 10:30 یا 11 سے اسکول ہوتی ہے تو وہ اسکول کے پاس جا کر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب ہم نے دیکھا۔ اسکول کی چھٹی ہونے سے پہلے اسکول کے باہر بچوں کا ایک بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ بچے باہر نکلیں گے پھر ہم جائیں گے، تو وہ بچے پورے باہر نکل جاتے ہیں، اور وہ جب روانہ ہونے لگتے ہیں، اسکول سے اجازت ملتی ہے تو یہ اندر جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ باہر نکل جاتے ہیں تو وہ اور اندر جو جانے والے ہیں یہ سب جمع ہو کر ایک بہت بڑا جم گھٹا ہو جاتا ہے، بہت بڑا جنب غفیر، بہت بڑا ہجوم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر والے گھروں کو چلے جاتے ہیں، جو منتظر تھے وہ اندر چلے جاتے ہیں۔
تو فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں اس کا منظر ایسی رہتا ہے. ایک وقت کے فرشتے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، ان کے کام سے فارغ ہونے کے لیے انتظار میں دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں. تو وہ فرشتے جو کام کر رہے ہیں اور وہ فرشتے جو ان کے بعد کام پر لگنے والے ہیں، ان کا ایک بڑا ہجوم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے نورانیت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس وقت کی اہمیت اور عظمت بہت زیادہ ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی. تو وقت فجر کی بڑی اہمیت ہے، جس کو ہم سب جانتے ہیں، کہاں بسر کرتے ہیں. قرآن کریم نے وقت فجر کی اہمیت بتانے کے لیے اس کی قسم اٹھائی ہے، اور آگے ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں جن کی قسم کھائی جا رہی ہے، یہ کون سی ہے؟ ان کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1، ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں جو 1 تاریخ سے شروع ہوگی. جمعرات کو انشاءاللہ شاید چاند دکھ جائے تو جمعرات سے شروع ہوگی. 10 تاریخ پھر عید کا دن ہوتا ہے. تو یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی لیالین عشر میں شامل ہیں. یا پھر رمضان کا اخیر عشرہ، یہ 10 راتیں ہیں مبارک ہیں، وہ لیالین عشر میں شامل ہو سکتی ہیں. یا محرم الحرام کا پہلا عشرہ، محرم الحرام کا وہ پہلا عشرہ جس میں عاشورہ بھی آتا ہے، یہ 10 میں شامل ہے. یہ 3 قسمیں ہو گئی. بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ یہ 10 راتیں پورے سال میں دائر رہتی ہیں. اس میں سے 5 راتیں وہ ہیں جن کی اللہ قسم کھا رہے ہیں. 5 راتیں وہ ہیں جو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہیں. 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں ہیں. 5 یہ عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اور 27 رجب یعنی شب معراج، اور شب برات اور شب قدر. یہ 5 یہ اور 5 10. بعض حضرات کہتے ہیں کہ پورے سال میں گھومتی ہیں 10 راتیں، ان کی قسم کھائی جا رہی ہے. لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتابیں اور ان کا علمی ذخیرہ اور سرمایہ کا بڑا حصہ ایک غالی فرقے کے ہاتھوں لگ گیا تھا، جس نے اس میں بہت زیادہ قطر بیونت سے کام لیا ہے، اور اس میں اپنی طرف سے بہت ساری ملاوٹ کی ہے، اور اس میں آمیزش کی ہے، اور نئی چیزیں شامل کر لی ہیں. اس لیے جن کو اللہ نے بڑا علمی مقام فراہم عطا کیا ہے، وہ اس کو چھانٹ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے. اس لیے ہم وہ بیان کریں گے جو جمہور مفسرین، جمہور محدثین اور فقہا کا خیال ہے. یہ باتیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے، لیکن ہم لیں گے وہ بیان وہ کریں گے جو جمہور فقہا، محدثین اور مفسرین کا خیال ہے. سب کا خیال یہ ہے کہ لیالین العشر جس میں جن 10 راتوں کی قرآن میں قسم کھائی جا رہی ہے، وہ یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں. اس لیے کہ احادیث سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے. احادیث میں ہے کہ ان دنوں اور راتوں سے بڑھ کر کوئی دن اور کوئی رات عبادت کے لیے بہتر نہیں ہے. حتیٰ کہ رمضان سے بھی بہتر تو نہیں بتایا، لیکن برابر ہو سکتے ہیں، ان کے برابر نہیں ہے. جتنا ثواب ان دنوں اور راتوں میں عبادت کرنے کا ہے، اتنا ثواب پورے سال میں کسی دن اور کسی رات میں عبادت کرنے کا نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہے. تو ہو سکتا رمضان کے دنوں اور راتوں میں بھی عبادت کرنے کا ثواب اس سے زیادہ نہ ہو، لیکن برابر تو ہو سکتا ہے. تو رمضان المبارک میں جیسے ہم عبادت کے لیے جوان ہو جاتے ہیں،
ان دنوں اور راتوں میں بھی ہمیں جوان ہو جانا چاہیے عبادت کے لیے۔ عام طور پر عرفے کا روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ یہ 10واں دن تو ذی الحجہ کے عید کا دن ہوتا ہے، ہمیں 9 روزے مکمل رکھنے چاہیے، پہلی تاریخ سے 9 تک، صرف عرفے کا روزہ نہیں، مکمل 9 روزے رکھنے چاہیے۔ اس لیے کہ اس کی فضیلت اگر سنیں تو حیرانی ہوگی۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ جس نے ایک دن روزہ رکھا، ہم رمضان المبارک میں جو روزہ رکھتے ہیں تو ایک دن کا روزہ رہتا ہے، اس کے ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اور ہم شب قدر ڈھونڈتے ہیں رمضان المبارک میں، شب قدر کب ہے؟ عام طور پر یہ ذہن میں رہتا ہے کہ 27ویں شب ہے، عموماً 27ویں شب کو رہی ہے، لیکن 27 رمضان المبارک شب قدر کی تاریخ ہے ایسا نہیں ہے، وہ گھومتے رہتی ہے، عموماً 27 کو رہتی ہے۔ تو وہاں تو احتمال ہے کہ 27 کب ہوگی، شب قدر کب ہوگی، اس لیے کہ شب قدر میں جس نے عبادت کر لیا اس نے ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر راتوں میں عبادت کر لی، 1000 مہینوں سے زیادہ اس میں عبادت کر لی۔ یہاں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، ان راتوں میں سے ہر رات میں عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر، ہر رات۔ تو ہم میں سے اس کو کوئی گوا نہیں سکتا، چھوڑ نہیں سکتے۔ روزہ نہ چھوٹے، اس رات میں عبادت نہ چھوٹے۔ اب عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پوری رات تو عبادت نہیں ہو سکتی، پوری رات عبادت کرنا ممکن بھی نہیں، جتنی ہم سے ہو سکتی ہے اتنی کر لیں۔ مغرب سے عشاء تک کر لیں، مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، مغرب سے عشاء تک کر لیں، عشاء کے بعد تھوڑی سی عبادت کر لیں، جس عبادت میں دل لگتا ہو وہ کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں یا قرآن کریم پڑھیں، جس عبادت میں دل لگتا ہو وہ کریں۔ اور اگر خاص عبادت نہیں ہو سکتی ہے تو کم سے کم اتنا کریں کہ حدیث میں ہے کہ جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دیا ہے، تو اتنا تو اہتمام کریں۔ یہ مبارک دن ہے، مبارک راتیں ہیں، اس میں جیسے ثواب زیادہ ہے اس میں عذاب بھی زیادہ ہے، اس میں پکڑ بھی زیادہ ہے۔ ایک شخص باہر جھوٹ بولے گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن مسجد میں کہے اور بڑا گناہ ہے۔ اور اگر وہ بیت اللہ میں حرم میں جا کر وہاں جھوٹ کہے تو اور بڑا گناہ ہے، اور بڑا گناہ۔ اور رمضان المبارک میں شب قدر میں بیت اللہ میں قرآن ہاتھ میں پڑھ رہا ہے اور اس وقت جھوٹ کہے اور بڑا گناہ۔ اس میں جیسے ثواب زیادہ ہے اس میں عذاب بھی زیادہ ہے، کہ ان دنوں کی راتوں کی ہم قدر کریں، ہاتھوں کے گناہوں سے، کانوں کے گناہوں سے، آنکھوں کے گناہوں سے، زبان کے گناہوں سے، پیروں کے، دل کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ رکھیں۔ یہ جو روزے رہیں گے اس میں روزہ رکھنے کا ثواب ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ نفل روزہ ہی رکھیں۔ اس میں ہمارے لیے بڑی اچھی سہولت یہ ہے کہ اگر ہمارے کبھی رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہوں تو ان دنوں میں روزہ رکھیں اور رمضان کے روزے کی قضا کی نیت کریں۔ گھر میں ہمارے خواتین شرعی عذروں کی بنا پر وہ ہر مہینے کچھ روزے چھوڑ دیتی ہیں، ان سے چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کو یہ مسئلہ بتائیں کہ ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا ہے، 1 تاریخ سے 9 تک، عرفے کا دن بھی شامل ہے اس میں۔ عرفے کو فقط پلاؤ بنانا نہیں ہے، عرفے کو روزہ رکھنا ہے۔ بڑے بڈھوں کی عید نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عید رہتی ہے، وہ 2 ہی بتایا اللہ کے رسول نے۔ بڑے بڈھے تو گئے قبر میں، وہ کہے کو عید منائیں گے؟ اب اگر عید میں آ جائے تو کوئی عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں آئے گا، سب بڑے بڈھے دکھ رہے ہیں۔ تو گھر میں خواتین کو یہ بات بتائیں کہ اس میں آپ اپنے ان روزوں کی جو چھوٹ گئے ہیں قضا کی نیت کر لیں۔ عرفے کے روزے کی اور زیادہ فضیلت ہے کہ
ایک دن کے روزے پر ایک سال کے پچھلے اور ایک سال کے اگلے گناہوں کی معافی. مطلب بتائیے ہم میں سے کوئی ان دنوں کے روزے اور ان راتوں کی عبادتوں کو چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا. انشاءاللہ کریں گے اہتمام انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا